بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یا ہم نہیں یا وہ نہیں، روس امریکہ جنگ سرد سے گرم مرحلے میں داخل۔ سابق صدر ٹرمپ کی قسمت چمک اٹھی، اداکارہ پر $1,22,000 جرمانہ۔ چائنا امریکہ کو جھٹکے پہ جھٹکا دے رہا ہے، چائنا کی ثالثی میں ایک اور بڑی بیٹھک۔ انڈیا کبھی نہیں سدھر سکتا، ہندوتوا کے جنونیوں نے مدرسے کو آگ لگا دی۔ بچی کھچی طاقت آزما لے، بھارت طاقت کے بل بوتے پر جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتا۔ بیماری کی جڑ تو سامنے ہے، یوکرین بیماری کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے، روسی صدر۔ ہم ہیں تو پاکستان ہے، آرمی چیف کا LOC کے اگلے مورچوں کا دورہ۔ اسرائیلی خوف سر چڑھ کے بولنے لگا، نوجوانوں کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی۔ سعودی ایران تو ایک ہو گئے، اب ہم کہاں جائیں، اسرائیل تنہائی کا شکار۔ جس کو اللہ دے دفینوں کی تلاش کے شوقیہ شخص کے ہاتھ 2.5 کلو سونا لگ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو مسلسل ہتھیاروں کی فراہمی سے امریکہ اور روس ایک سخت جنگ کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ نازی یوکرین افواج امریکی اسلحے کی مدد سے جنگ لڑ رہی ہے۔ امریکی حکومت ہر بار یوکرین کو زیادہ مہلک اور جدید ہتھیار فراہم کر کے روس کو دھمکی دے رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان رابطہ برقرار رہنا چاہیے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر صبر نہیں کریں گے۔ روس اور امریکہ سرد جنگ کے مرحلے کو عبور کر کے اب گرم جنگ کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس مقدمے میں ان پر 2016 کی اپنی صدارتی مہم کے دوران ایک اداکارہ کو خاموش کرنے کے لیے اسے ادائیگی کرنے کی فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس فرد جرم کے عائد ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی سابق صدر ٹرمپ نے ایک اور مقدمے میں اس اداکارہ کے خلاف کامیابی حاصل کر لی۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق 9th سرکٹ کورٹ آف اپیل نے اداکارہ کو 2018 میں ٹرمپ کے خلاف دائر ہتک عزت کے ایک مقدمے، جسے بعد میں خارج کر دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے قانونی فیس کی مد میں $1,21,972 ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کو مزید $5 لاکھ دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ 9th سرکٹ کورٹ نے مجھے ابھی $1,22,000 کا انعام دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں اس اداکارہ نے ٹرمپ سے 2006 میں اپنے تعلقات کے متعلق بات چیت کی تھی۔ بعد میں ٹرمپ نے اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا تھا۔ چائنا کے دارالحکومت میں سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات میں برسوں سے معطل سفارتی تعلقات کی بحالی کے روڈ میپ پر بات چیت ہوئی۔ چائنا میں ہونے والی اس دوسری ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ اور ایرانی ہم منصب کے ساتھ دونوں ممالک کے چین میں متعین سفیر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ 10 مارچ کو ہونے والی پہلی ملاقات کے بعد سے سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کے درمیان 3 بار ٹیلی فونک رابطے ہوئے تھے۔ چائنا کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلی ملاقات 10 مارچ کو بیجنگ میں ہوئی تھی، جس میں دونوں ممالک نے 2016 سے معطل سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق کیا تھا۔ اس ملاقات میں ریاستوں کی خود مختاری کے احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت سمیت سعودی عرب اور ایران کے درمیان تمام مشترکہ معاہدوں کو فعال کرنے پر بھی اتفاق ہوا تھا۔ بھارتی ریاست بہار میں ہندوؤں نے 110 سال پرانے مدرسے اور اس سے منسلک لائبریری کو آگ لگا دی۔ ملک میں رام نوامی ریلیوں کے دوران تشدد اور فسادات کے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میں 1000 سے زائد جنونی ہندوتوا کے شرپسندوں نے مدرسہ عزیزیہ میں دھاوا بول دیا۔ حملہ آور جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے
اور مدرسے کے محافظ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مدرسے میں داخل ہو گئے تھے، توڑ پھوڑ کی اور جاتے ہوئے پیٹرول بم پھینکے جس سے مدرسے اور لائبریری کو آگ لگ گئی۔ 110 سال قدیم ہونے کی وجہ سے اس مدرسے کو تاریخی اہمیت بھی حاصل تھی۔ تاریخی مدرسے میں جنونی ہندوؤں کی تخریب کاری پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بھارت بھر میں ایک ہفتے کے دوران رام نوامی تہوار کے نکلنے والے جلوسوں نے مختلف مقامات پر مساجد، مدارس اور مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ اس دوران پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں، ایک تھانے کو آگ لگا دی اور پولیس کی کئی گاڑیوں کو نذر آتش بھی کر دیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتا۔ بھارت مقبوضہ وادی میں اپنے غیر قانونی قبضے کو دوام دینے کے لیے وہاں فوجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ مقبوضہ علاقہ اس وقت فوجی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں کی زمینوں، گھروں اور دیگر املاک پر اسرائیلی طرز پر قبضہ کر رہی ہے۔ مودی حکومت کی گھناؤنی کارروائیوں کا بنیادی مقصد مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے۔ بھارت بے انتہا مظالم کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کمزور کرنے میں ناکام رہا ہے، اور وہ بھارتی تسلط سے آزادی کے اپنے نصب العین پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے، خاموش نہ رہے۔ روسی صدر نے امریکہ کو یوکرین بحران کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خارجہ پالیسی کے تحت سن 2014 میں یوکرین سمیت مختلف ملکوں میں رنگین انقلاب کی حمایت کی تھی، اور موجودہ بحران اسی کا نتیجہ ہے۔ روسی صدر نے واضح کیا کہ عالمی امن و استحکام روس امریکہ تعلقات سے وابستہ ہے، جو اس وقت انتہائی گہرے بحران کا شکار ہیں۔ روس امریکہ کے ساتھ برابری اور عدم مداخلت کے اصول پر اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ یورپی یونین اور روس کے تعلقات کمزور ہونے کی اصل وجہ اس یونین کے ارکان کی جانب سے یوکرین حکومت کی حمایت اور یوکرین میں برسر اقتدار مجرم حکومت کو دی جانے والی مشاورتیں ہیں۔ روس ضرورت پڑنے پر سفارتی طور طریقے اور روس کے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپ کے جارحانہ اقدامات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ مغربی ممالک نہ صرف روس سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ روس کے سامنے نئے دفاعی حربوں پر بھی غور کر رہے ہیں۔ دشمن ممالک روس اور چائنا کے تعلقات پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ان تعلقات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ روس کی اس سلسلے کی کامیابیوں کو گھٹا کر روس اور چائنا کی دوستی کو متاثر کر سکیں۔ روس اور چائنا تجارت میں ڈالر کے کردار کے خاتمے سمیت متعدد شعبوں میں بہترین سطح پر تعاون کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال کے دوران چائنا اور روس کی تجارت میں ہر سال 33% اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 2022 میں دونوں ممالک کی تجارت کا حجم 185 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران روس اور چائنا نے ڈالر اور یورو سے چھٹکارا حاصل کرنے کی پالیسی اپنائی ہے اور باہمی لین دین میں اپنے قومی زر مبادلہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا ہے۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی کور نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور تعینات فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے آگے کی پوزیشنوں پر افسران اور فوجیوں سے ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے فوجیوں پر زور دیا کہ وہ مقامی آبادی کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں، ثابت قدم رہیں اور انتہائی خلوص اور لگن کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مسلسل چوکسی اور بلند حوصلے کو برقرار رکھنے پر افسران اور جوانوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرے کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج کشمیریوں کے منصفانہ کاز کی حمایت کے لیے پرعزم ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں اور کشمیر کا حل چاہتی ہے۔
مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملے اور گرفتاریوں کے بعد اسرائیلی پولیس نے 40 سال سے کم عمر افراد کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اسرائیلی پولیس نے مسلسل تیسری رات مسجد اقصی میں داخل ہو کر نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے آنے والے 40 سال سے کم عمر افراد کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس وقت بھی پورے بیت المقدس میں بھاری نفری تعینات ہے جو نمازیوں کو مساجد جاتے وقت شناخت کے نام پر ہراساں کر رہے ہیں۔ 2 روز قبل مسجد اقصی سے حراست میں لیے گئے 300 سے زائد نمازیوں کو بھی رہا نہیں کیا گیا۔ 3 روز سے جاری اسرائیلی پولیس کی اس جارحیت اور بربریت پر امریکہ سمیت عالمی رہنماؤں اور اداروں نے کڑی تنقید کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت سے مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک نے بھی ہمیشہ کی طرح صرف اسرائیلی پولیس کی شدید الفاظ میں مذمت ہی کی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے اور سعودی عرب کی ترکی کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی کوشش سمیت خطے کی حالیہ پیش رفت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں اسرائیل کی تنہائی کے بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کے بعد جس نے صہیونیوں کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا اور وہ خطے کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے منصوبے کی توسیع سے ایک اور قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس بار سعودی عرب کی ترکیہ حکومت کے ساتھ تعلقات غاصب صہیونی حکومت کے لیے ایک اور جھٹکا ہے۔ اسرائیلی حکومت خطے میں ہونے والی نئی پیش رفت کو عرب بہار منصوبے کی ناکامی کے طور پر دیکھتے ہیں، جسے امریکہ نے گزشتہ دہائی میں تیار کیا تھا اور جس کا پہلا ہدف شامی حکومت کا تختہ الٹنا تھا، پھر مزاحمت کے محور کو ختم کرنا تھا اور آخر کار خطے میں صہیونی حکومت کی موجودگی کو مستحکم کرنا تھا۔ چونکہ عرب ممالک نے اس وقت شام کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا تھا، لیکن اب وہ اپنے گزشتہ موقف سے پسپائی اختیار کر چکے ہیں اور وہ شام کے ساتھ تعلقات بحال کرنے اور سفارتی تعلقات دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں سعودی حکومت نے حال ہی میں شام کے صدر بشار الاسد کو مئی میں ریاض میں منعقد ہونے والے عرب ممالک کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت بھی دی ہے۔ بہت سے تجزیہ نگار اس قدم کو شام کی عرب لیگ میں واپسی اور خطے اور عرب ممالک کے درمیان شام کی پوزیشن کی بحالی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب شام کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر کی امداد کا عرب معاہدہ ہے جس کی قیادت اردن کر رہا ہے۔ دفینوں کی تلاش کے شوقیہ شخص ڈیرن کی قسمت جاگی اور اس کے ہاتھ 2.5 کلو گرام سونا لگ گیا۔ دریافت کنندہ کے ہاتھ 4.6 کلو گرام وزنی ایک پتھر لگا جس میں جا بجا سونے کے ٹکڑے چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح کل 2.6 کلو گرام سونا ان کے ہاتھ لگا، جس کی مالیت 1,60,000 امریکی ڈالر بنتی ہے۔ ڈیرن نے بتایا کہ سونے کی اتنی مقدار دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈیرن سونے کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ جب اس نے یہ پتھر دیکھا تو اسے کوئی امید نہ تھی، لیکن اسے توڑا تو اندر سے پیلی دھات دکھائی دی۔ اس نے 9 لیب کمپنی کا میٹل ڈٹیکٹر استعمال کیا تھا جس کی قیمت صرف $800 ہے۔ ایئرپورٹ ریٹیل کمپنی ڈیوٹی فری شاپرز کے شریک بانی چارلس چوک نے $8 ارب تقریباً 13 کھرب 23 ارب روپے کی خطیر رقم فلاحی کاموں کے لیے عطیہ کر دی۔ چارلس چوک نے اپنی ایک فلاحی تنظیم بنا رکھی ہے۔ انہوں نے یہ رقم اپنی اسی تنظیم کو عطیہ کی اور پھر اسی تنظیم کے ذریعے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں اور فلاحی تنظیموں میں بطور عطیہ تقسیم کر دی گئی۔ 90 سالہ چارلس چوک انٹرویوز میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ جب تک زندہ ہیں خیرات کرتے رہیں گے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے نام سے کوئی خیراتی تنظیم بھی نہیں بنائیں گے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نام سے ایسی کوئی تنظیم بنے۔ انہوں نے اپنی تمام دولت عطیہ کر دی ہے، لیکن کبھی ایک بار بھی انہوں نے عطیہ کرتے ہوئے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خفیہ طور پر ہی خیرات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں خدمت خلق کا جیمز بانڈ بھی کہا جاتا ہے۔
وہ کبھی دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے والے ارب پتی تھے، لیکن انہوں نے اپنی لگ بھگ تمام دولت فلاحی کاموں کے لیے عطیہ کر دی ہے۔ امریکہ میں ایک خاتون نے بہترین اور پرفیکٹ لائف پارٹنر کی تلاش میں یکے بعد دیگرے 10 شادیاں کی، لیکن اب وہ 11ویں دلہے کی تلاش میں ہے۔ کیسسی نامی خاتون نے پرفیکٹ لائف پارٹنر پانے کی کوشش میں 10 شادیاں کی ہیں، تاہم اب تک انہیں ایسا شریک حیات نہیں مل سکا ہے جو اس کے لیے پرفیکٹ ہو۔ امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ تلاش کہاں جا کر ختم ہوگی، لیکن وہ تب تک شادیاں کرتی رہے گی جب تک انہیں ان کے معیار کا پرفیکٹ لائف پارٹنر نہیں مل جاتا۔ خاتون نے انکشاف کیا کہ دوسری شادی جو صرف 7 سال تک چل سکی وہ اس لیے ختم کی کیونکہ اس نے آئی لو یو کہنا چھوڑ دیا تھا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔